جا بیٹے، کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ قدیر صاحب نے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہ پوچھیں تایا جان، یہ بزنس تو میری جان ہی لے لے گا۔ دیکھیں کتنی کمزور ہو گئی ہوں، مجھے تو لگتا ہے میرا خون خشک ہو گیا ہے۔ حجاب نے بے چارگی سے کہا، ارے کچھ سمجھ نہ آئے تو میرے پاس آ جایا کرو، میں نے بزنس کس لیے پڑھا ہے آخر، اور ویسے بھی خون پینے والی بلا کا کبھی خون خشک ہو سکتا ہے؟ زبیر نے شرارت سے کہا تو حجاب نے گھور کر دیکھا۔ ہاں 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 بچے، زبیر سے مدد لے لیا کرو، قدیر صاحب نے کہا۔ تاجان اتنا خڑوس ٹیچر ہی ملا تھا آپ کو میرے لیے، حجاب نے شرارت سے کہا تو زبیر نے بھی گھور کر دیکھا۔ ضرورت کے وقت اسی خڑوس کے پاس آتی ہو تم، زبیر نے چڑھ کر کہا۔ مشکل وقت تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، حجاب نے کہا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم مجھے گدھا کہہ رہی ہو؟ زبیر نے دانت پیس کر کہا۔ ارے میں نے تو مثال دی ہے، آپ خود ہی اپنے پر لے گئے۔ حجاب نے دانتوں کی نمائش کی۔ قدیر صاحب دونوں کی نوک جھونک سے مستفید ہوتے ہوئے چائے کی سسکیاں لینے لگے۔ حجاب اب 18 سالہ لڑکی، بزنس کی اسٹوڈنٹ، زبیر کے تایا کی بیٹی تھی۔ 5 فٹ 4 انچ قد، کمر تک آتے بال جو ہمیشہ حجاب میں چھپے رہتے، گورا رنگ اور خوبصورت گہری کالی آنکھیں، نماز کی پابند، فلاح کی معصوم اور زبیر کی دیوانی۔ میوزک کی آواز کلب میں گونج رہی تھی اور وہ بار سیکشن میں بیٹھا لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر ہر لڑکی کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ ایک لڑکی اس کے قریب آئی، اس کو دیکھ کر مسکرائی، جواباً وہ بھی مسکرایا۔ وہ لڑکی تو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر خوش سی گئی، ہاتھ بڑھایا۔ ہائی ہینڈسم میگن، یو؟ میگن نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا۔ داؤد، اس نے صرف نام بتانے پر اکتفا کیا۔ داؤد کی بھاری مردانہ آواز نے میگن کو سحر میں جکڑ لیا۔ اوہ، ایشین بیوٹی میگزین نے کہا تو داؤد مسکرایا اور گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا۔ کم ڈیئر لیٹس ڈانس۔ میگن نے داؤد کا ہاتھ تھاما اور داس فلور پر لے گئی، اس کے ساتھ چپک کر ڈانس کرنے لگی۔ رات کے 2 بجے داؤد اور میگن نشے میں دھت کلب سے نکل گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میگن بھی داؤد کے ساتھ ہی تھی۔ داؤد فلیٹ کے باہر پہنچا اور میگن کو کمر سے تھامے فلیٹ میں داخل ہوا۔ ڈارلنگ، دس از مائی فلیٹ اینڈ دس از می، ٹوٹلی یوزڈ ٹونائٹ۔ داؤد میگن کمرے میں لائے اپنے پر گرایا۔ میگن نے داؤد کے بٹن کھولنے شروع کیے، اس پر جھکے لگی۔ دونوں نشے میں دھت ایک دوسرے میں گم، رات قطرہ قطرہ گزرنے لگی۔ صبح داؤد کی آنکھ کھلی تو میگن مکمل طور پر اس کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ داؤد نے بیزاری سے اسے پیچھے کیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا، اپنے والیٹ سے کچھ رقم نکالی اور میگن پر اچھالتا فلیٹ سے نکل گیا۔ میگن کی آنکھ ایک دن 1 بجے کھلی۔ خود کو ایسی حالت میں دیکھ کر بھی اس کو شرمندگی محسوس نہیں ہوئی، لیکن اچانک جب نظر خود پر بکھرے نوٹوں پر گئی تو آنکھیں کھلے کی کھلے رہ گئی۔ What the hell is this? I am not salute you bastard. How could he this to me? میگن روتے ہوئے اپنے کپڑے پہننے لگی اور فلیٹ سے نکل گئی۔ آؤچ! ثانیہ کے منہ سے آواز نکلی۔ شش! کھوتی منہ بند رکھ، وارڈن میڈم آ گئی نا تو انہوں نے تو چترول کرنی ہی ہے، اس کے بعد میں نے تجھے گنجا کر دینا ہے۔ دیوار پھلانگنے کی کوشش کرتی ہوئی وہ اوپر سے بولی۔ زویا واسطہ ہے بہن، جلدی کر ورنہ مریں گے دونوں ہی، ثانیہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ارے ڈرپوک لڑکی، پہلے کبھی پکڑے گئے ہیں کیا؟ بس اپنا منہ بند رکھ اور آؤ، زویا نے کہا اور دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف چھلانگ لگائی۔ زویا کو دیکھتے ثانیہ نے بھی دیوار پھلانگی اور دونوں ہنستے ہوئے سڑک کی طرف بھاگے۔ ہائے مزہ آ جاتا ہے قسم سے، جب بور ہو کر ہم ہاسٹل سے بھاگتی ہیں، زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کس دن پکڑے گئے نا تو دونوں کی خیر نہیں، نکالے جائیں گے بیٹا، ثانیہ نے کہا۔ تمہیں کس چیز کی ٹینشن ہے، بڑے گھر کی لڑکی ہو، تمہارے پاپا تو 2 منٹ میں تمہیں گھر لے جائیں گے، زویا نے کندھے اچکا کر بولا۔ اور تم؟ میں تو چلی جاؤں گی، تم کیا کرو گی؟ کون ہے تمہارا؟ ثانیہ نے زویا سے کہا۔ اللہ ہے میرا، تم فکر مت کرو، کچھ نہ کچھ کر لوں گی، زویا بے فکری سے کہا تو ثانیہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ تم تھک نہیں جاتی ہو؟ چہرے پر بارک رکھ کر ثانیہ نے زویا سے پوچھا۔ ارے عادت ہو گئی ہے یار، اگر میں اپنا آدھا چہرہ نہ چھپاؤں تو جو لوگ اس آدھے نظر آنے والے چہرے کے دیوانے ہیں نا، وہ بھاگنے لگے مجھے دیکھ کر، زویا نے کہا تو ثانیہ اداس ہوئی۔ یار ایسے نہیں کہتے، کوئی تو ہوگا جو تمہیں جلے کے نشان کے ساتھ قبول کرے گا، ثانیہ نے پر امید لہجے میں کہا تو زویا ہنسی۔ ہاں یہ کوئی ناول نہیں ہے بیٹا، اس زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، کسی کی کمی کوئی قبول نہیں کرتا، اور ایک یتیم، لاچار اور آدھا چہرہ جلی لڑکی کو کون اپنائے گا؟ تم بھی نہ بس پاگل ہو، زویا نے کہا تو ثانیہ کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا۔ تم دیکھنا ایسا ضرور ہوگا، مجھے پورا یقین ہے، ثانیہ نے کہا تو زویا پھر ہنسی۔
اچھا بابا ٹھیک ہے، اب واپسی کی طرف چلیں، وارڈن میڈم کے اس ایریا میں آنے سے پہلے ہمیں روم میں جانا ہے، زیا نے کہا تو ثانیہ نے سر ہلایا اور پھر سے اس کے ساتھ واپس ہاسٹل کی طرف قدم بڑھائے۔ زیا ایک یتیم ہاسٹل میں پلی بڑی لڑکی جس کے ہاسٹل کا خرچ اس کے دادا اٹھاتے مگر اپنے ساتھ گھر نہیں لے کر جاتے تھے، اور نہ ہی زیا کو معلوم تھا کہ اس کے اخراجات کون اٹھاتا ہے اور نہ جاننے کی کوشش کی تھی۔ زیا انتہائی خوبصورت لڑکی، باب کٹ، گورا رنگ، نارمل ہائٹ، ماڈرن کامن لڑکی، لیکن بالوں سے ہر وقت اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ بہت حسین تھا مگر آدھے چہرے پر جلے کا نشان تھا۔ ان تمام مشکلات اور نشان کے باوجود وہ ایک زندہ دل شوق مزاج اور ہنس مخ 2 ماہ بعد ماہا کچن میں گری ہوئی تھی اور اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ بھابھی افرا چلائی تو کرن اور یاسمین بیگم کچن میں آئے۔ ہفتہ ہے اس کو کیا ہو گیا؟ یاسمین بیگم نے کہا۔ پتہ نہیں مما، کھانا بنا رہی تھی اچانک گر گئی، میں بھائی کو فون کرتی ہوں، افرا کہتی کچن سے نکلی اور ظفر کو بلایا۔ ظفر کے آنے تک ماہا ٹھیک ہو چکی تھی مگر ظفر کے اصرار وہ اس کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، عشائی دوا لینا بھول گئی، تمہیں ڈاکٹر نے کہا تو ظفر چھڑکا اور ماہا نے چور نگاہ سے ظفر کو دیکھا۔ کس چیز کی دوا ڈاکٹر؟ ظفر نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ارے مرگی کی، آپ کی وائف تو ایپلیسی ہیں، ڈاکٹر نے کہا تو ظفر ساکت ہوا مگر جلد خود کو کمپوز کر کے بنا کچھ کہے ماہا کو گھر لے آیا۔ ماہا کو کمرے میں بھیج کر خود ماں باپ اور بہنوں کے پاس بیٹھ گیا اور تمام باتیں ان کو بتائی۔ ہائے ہائے غضب خدا کا، اتنا بڑا دھوکہ، بیمار لڑکی متھے مار دی ہمارے۔ یاسمین بیگم نے تو باقاعدہ بین ڈالے۔ ہائے میرا بچہ کہاں پھنس گیا؟ ظفر میں کہتی ہوں بھلا اس کے ماں باپ کو چلتا کر اس کو، اتنا بڑا دھوکہ، میرے بیٹے میں بھلا کوئی کمی ہے جو بیمار لڑکی اس کے پلے باندھ رکھی؟ یاسمین بیگم نے کہا۔ ہاں ظفر، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، بلاؤ اس کے ماں باپ کو۔ ظفر کے باپ نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جی پاپا، ظفر نے بس اتنا ہی کہا اور فون کر کے مایا کے والدین کو گھر بلایا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد وہ لوگ آمنے سامنے تھے۔ بہن جی، شرم نہ آئی آپ کو ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے؟ میرے ہیرے جیسے بیٹے کے پلے اپنی بیمار بیٹی باندھتی، یاسمین بیگم نے نخوت سے کہا۔ بہن جی، میری بیٹی بیمار نہیں ہے، بس وقتی مسئلہ ہے، اس نے کبھی اس چیز کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، سائمہ بیگم نے کہا۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، ہمارا ساتھ اور نہیں چل سکتا، آپ لوگ اپنی بیٹی کو لے جائیں، ظفر کے باپ نے کہا تو صابر صاحب تڑپ اٹھے۔ ظفر بیٹا آپ کی بیوی ہے، آپ تو کچھ بولو، صابر صاحب نے ظفر سے کہا۔ اب بولنے کو کیا رہ گیا ہے انکل، پتہ نہیں اور کیا کیا چھپایا ہوگا آپ لوگوں نے، میں ماہا کو بلا کر لاتا ہوں۔ ظفر یہ کہتا کمرے میں چلا گیا۔ چلو ماہا، ظفر نے کہا تو ماہا تڑپ اٹھی۔ مگر ظفر، ماہا نے کچھ کہنا چاہا مگر ظفر نے روک دیا۔ اگر مگر کچھ نہیں، میں ایک بیمار لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، چلی جاؤ، طلاق کا نوٹس گھر پہنچ جائے گا، ظفر نے کہا تو ماہا نے ظفر کو بے یقینی سے دیکھا۔ میں ماں بننے والی ہوں ظفر۔ ماہا کی بات پر تو گویا ظفر پر پہاڑ آ گرا۔ جلد کے خود کو ظفر نے سنبھالا۔ تو تم ابارشن کروا لو، ظفر نے کہا تو ماہا نے آنکھیں پھاڑتے ظفر کو دیکھا۔ ایسے مت دیکھو ماہا، میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ تمہیں نرس رکھوا کر دوں، اپنے ماں باپ کے لیے نوکری کا انتظام کرو، اس بچے کے لیے آیا لگواؤں، ظفر نے بے رحمی سے کہا۔ بس ظفر، اس سے زیادہ میں نہیں سن سکتی، آپ کی بھی اولاد ہے یہ، اور 2 مہینوں میں آپ کو کب لگا مجھے نرس کی ضرورت ہے؟ آپ کو، آپ کے ماں باپ کو، بہنوں کو، اس گھر کو اچھے سنبھال رکھا تھا، تب تک تو میں بہترین تھی، آج ذرا سا ایشو مجھ میں نظر آیا تو میں بری ہو گئی، اپنی اولاد کو قتل کرنے کا کہہ رہے ہیں، اب تو میں کچھ یہاں نہیں رکوں گی، مایا نے کہا اور کمرے سے نکلی۔ اور جب میری جیت کا حاصل ٹھہرا، بڑی مصیبت تو وہی میرے مقابل ٹھہرا، وہ جو کہتا تھا ہر پل تیرے ساتھ ہوں، تیرے بیچ دریا میں وہ میرے لیے ساحل ٹھہرا، اس نے رنگ دکھایا زمانے کا مجھے، وہ میرے لیے گرگٹ کا حامل ٹھہرا، وہ جس کی خاطر دنیا سے لڑی تھی میں، مخالفت میں وہی متقابل ٹھہرا، خود کو دیکھوں تو سوچتی ہوں ماہنور، جس کو اپنی خوشی مانا وہی میری خوشیوں کا قاتل ٹھہرا۔ چلے مما پاپا، ماہا کی آواز پہ دونوں نے ماہا کو دیکھا۔ ماہا کے روئے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دونوں تڑپ اٹھے اور اپنے ساتھ لگایا۔ نوٹس آپ لوگوں کو مل جائے گا، اور ماہا میری بات پر غور کرو، تمہارا ہی فائدہ ہے، ظفر نے کہا۔ چلے پاپا، میں اب یہاں نہیں رک سکتی، ماہا نے کہا تو صابر سے ماہا اور سائمہ بیگم کو لیے گھر آ گئے۔ اس وقت سبھی بری طرح سے ٹوٹ چکے تھے۔ ماہا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور دھاڑیں مار کر رونے لگی، اپنی اجڑی قسمت میں آنسو بہانے لگی۔